معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی نے کہا ہے کہ عمران خان نے اگر حقیقی آزادی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلے حقیقی چی گویرا بنے، لیکن اگر صرف مصالحت کے تحت جارحانہ مزاحمت کرنی ہے تو پھر چی گویرا کے فلسفے کو لات مار دیں اور جلد سے جلوسوں اور کمزور بیانیے پر اپنا اور عوام کا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں۔ غریدہ فاروقی نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ اس فارغ اور میسر وقت کو اپنی حاکمانہ حماقتوں کے ازالے اور درستگی کے لیے استعمال کریں، جماعتی تنظیم کی طرف دھیان دیں، کیونکہ پنجاب کی ضمنی الیکشن کے نتائج میں جو فاش غلطیاں سامنے آئیں ان کا خمیازہ خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا، لہٰذا بہتر ہوگا کہ خان صاحب خود کو اور اپنی جماعت کو سنبھالیں اور اتنا تگڑا اور مضبوط بنائیں کہ وقت آنے پر آئندہ انہیں لات نہ کھانی پڑے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کم از کم جلسے جلوسوں میں عمران خان اچھی تعداد میں لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اقتدار سے نکلے خان صاحب کو کم و بیش 3 ماہ ہو گئے، لیکن اس دوران انہوں نے سیاسی اعتبار سے کون سی کامیابی حاصل کی اور کون سی ناکامی سمیٹی؟ چند روز قبل سابق آرمی کیپٹن اور سابق پی پی جیالے، سابق نون لیگی، سابق ایڈیٹر، سابق اینکر اور موجودہ تجزیہ کار اور انصافی سہولت کار ایاز امیر نے عمران خان کو لات مار کر نکالے گئے چی گویرا سے تشبیہ دی، لہٰذا سوال تو بنتا ہے کہ عمران خان واقعی ایک بار پھر 2011 سے قبل کے نظریاتی جنگجو بن چکے ہیں یا محض مصلحت کے تحت مزاحمتی بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ ایاز امیر نے تو خان صاحب کو جو چند جملی آئینہ دکھایا تھا وہ گویا ایک سابق آرمی کیپٹن کا ایک سابق کرکٹ کیپٹن سے ایسا جز وقتی مکالمہ تھا جس کا محض اتنا ہی ربط ہے جتنا جنگ کے میدان کا کھیل کے میدان سے، لیکن اقتدار سے محرومی کے لگ بھگ 3 ماہ بعد بھی کیا عمران خان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دور حکمرانی کی غلطیوں کا احساس کیا ہے اور ان غلطیوں کے ایسے ازالے کی جانب قدم بڑھایا ہے جو نہ صرف انہیں سیاسی استحکام مہیا کر سکیں گے بلکہ بطور ایک قومی لیڈر ان کی تشخص اور تاثر کو سنوار سکیں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران نے ایسے راستے کی طرف قدم بڑھایا جہاں خود احتسابی منزل پر پہنچنے کی سب سے پہلی شرط ہو؟ ان سوالات کا جواب کم از کم میرے پاس تو نفی میں ہے۔ غریدہ کے بقول بجائے اس کے کہ خان صاحب اپنے دور اقتدار کے گریبان میں جھانکتے، انہوں نے الٹا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی روش اپنانے میں آسانی جانی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 3 ماہ کے اندر اندر ہی غیر ملکی سازش، حقیقی آزادی، غلامی نامنظور کے آرٹیفیشل گیس کے غبارے میں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی اور اب آہستہ آہستہ نائلون کے ربڑ جیسی ایک پھس پھسی سی باقیات ہی ہاتھ میں رہ گئی ہے جس میں منہ بھر بھر کر ہوا بھرنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ روزمرہ کا یہ عالم رہ گیا ہے کہ خان صاحب کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی تنہا پریس کانفرنس سجا لیتے ہیں، کبھی قوم سے خطاب کے 3-4 سالہ چسکے کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، کبھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے حمایتیوں کی محفل لگا لیتے ہیں، کبھی ڈیجیٹل رانائیوں کی رونق بڑھا لیتے ہیں، زیادہ بور ہو جائیں تو ایک آدھ انٹرویو کروا لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کہنے کو کچھ نیا نہیں ہے، کوئی ایسی نئی بات نہیں جو قوم تو دور کی بات خود ان کے اپنے ووٹرز سپورٹرز کو چونکا دے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ کسی ٹی وی چینل پر عمران خان کا انٹرویو ہو تو اب برقی تاروں میں بھی کوئی کرنٹ نہیں دوڑتا، ان کی گفتگو، ان کے بیانات معمول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جن میں عوام الناس کی بڑی تعداد کے لیے اب دلچسپی یا توجہ کا عنصر باقی نہیں رہا۔ غریدہ کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار سے نکلنے کے بعد مسلسل غلطیوں پر غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کی صورت میں جو سب سے بڑا کلہاڑا تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پر مارا، اب باقی زخم بھی اسی چوٹ کی وجہ سے کھائے جا رہے ہیں۔ بجائے سڑکوں پر جلسے جلوسوں کے تحریک انصاف قومی اسمبلی میں موجود رہ کر موجودہ اپوزیشن کے لیے درد سر اور حکومت کے چلنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آ سکتی تھی، لیکن استعفے دے کر ایک ایسا سنہری سیاسی موقع گنوایا گیا جس پر اعلیٰ ترین عدلیہ نے بھی گزشتہ روز افسوس کا اظہار کیا، وگرنہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کی قیمت، بجٹ وغیرہ وغیرہ پر جو احتجاج اپوزیشن اسمبلی کے اندر سے کر سکتی تھی، اس کا عشر اشیر بھی سڑکوں پر جلسے کرنے سے موجودہ صورتحال میں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حکومت کے لیے بجٹ منظوری کے راستے میں تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بہت بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آ سکتی تھی، لیکن حقیقی اپوزیشن کی عدم موجودگی میں بجٹ پر بحث کا پارلیمانی عمل محض ایک تماشا ہی بنا۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان نے سڑکوں پر ہی اپوزیشن کرنی ہے اور اپنے حالیہ سازش، غلامی، حقیقی آزادی کے کمزور پڑتے بیانیے کو ہی مشعل راہ بنانا ہے تو پھر لازم ہے کہ خان صاحب اس مقصد کی مخلصی اور پختگی کو بھی
भी वाज़ा करें। ताहल तासुर तो फ़कत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार और मफादात की जंग है, जिसमें बरास्ता मनपसंद रावलपिंडी रोड हतमी मंजिल वज़ीर आज़म हाउस है। इस काम के लिए खान साहब फिर जितने मर्जी जलसे मुनक्किद करते रहें, आखिर में लात वाला ही ची गवेरा बनना पड़ेगा, और ये लात कितनी बार पड़ती रहेगी इसका भी कोई शुमार ना होगा। लिहाजा इमरान खान ने अगर हकीकी आज़ादी और हकीकी कामयाबी हासिल करनी है तो पहले हकीकी ची गवेरा बने, लेकिन अगर सिर्फ मसलहत के तहत ही जारहाना मज़ाहमत करनी है तो फिर ची गवेरा के फ़लसफ़े को खुद ही लात मार दें और जलसे जुलूसों और कमज़ोर बयानिए पर अपना और आवाम का वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। बेहतर है कि खान साहब खुद को और अपनी जमात को संभालें और इतना तगड़ा और मजबूत बनाएं कि वक्त आने पर आइंदा लात ना खानी पड़े। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।